ہم بات کر رہے ہیں ایران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے اس میں کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے. اب حالات آگے کس طرف جائیں گے اسی پہ بات ہو رہی ہے. ماریہ صاحبہ، اب جو ہم نے ایران کی طرف سے ابھی تک کا رد عمل ہے اس میں مذاکرات کی تو ہمیں کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے، لیکن جو 3 رکنی کونسل اب معاملات کو دیکھ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اس ساری صورتحال کو ختم کرنے کے لیے یا کچھ اس کے اندر کمی لانے کے لیے ایران کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے مسلم ممالک اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا؟ جتنا ایک طرح سے اپنی فیصلہ سازی میں آئسولیشن میں ہمیں ایران نظر آتا ہے، دوسرے ممالک کا کوئی خاص کردار اس ساری صورتحال میں نہیں نظر آیا. دیکھیں، اس وقت معاملات اچھے خاصے پیچیدہ ہیں. جس طرح کا رسپانس ایران نے دیا ہے یہ شاید امریکہ کی اور یو اے ای اور اسرائیل کی توقع سے زیادہ تھا. دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو جی سی سی کی کنٹریز ہیں انہوں نے کہا ہے، بالخصوص سعودی عربیہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس جنگ کے اندر نہ اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے اور نہ ہی اس جنگ کے اندر ایران کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ جو صورتحال ہے یہ اس لیے پیدا ہوئی کہ جب امریکہ اور جب اسرائیل کی طرف سے قطر پہ اٹیک ہوا تو اس صورتحال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ امریکن بیسز جو وہاں موجود تھیں انہوں نے کہا ہم آپ کا دفاع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قطر کا معاملہ ہے، قطر اور اسرائیل کا معاملہ ہے، اس کے اندر ہمارے مفادات اور آپ کے مفادات میں فرق ہے. تو یہی صورتحال اس وقت تمام جی سی سی کنٹریز نے استعمال کی کہ جی جو امریکن بیسز ہیں وہ امریکن بیسز ہیں اور وہ براہ راست جو ہے ان کنٹریز کو انوالو نہیں کرتے. لیکن یو اے ای ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ یو اے ای امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان کے ساتھ ایک سیکیورٹی کوریڈور میں موجود ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ایٹامک لحاظ سے یہ جو بات ایران نے کہی تھی یہ تو ایران پہلے ہی مان چکا تھا. جے سی پی او کے اندر جو کنڈیشنز انہوں نے مانگی تھی کمپریہنسو سیف گارڈز ایگریمنٹ، اس کے مطابق تو ایران نے یہ سیاسی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایٹمی طاقت نہیں بنیں گے. ٹیکنیکلی تو ایران یہ صلاحیت بہت عرصے پہلے حاصل کر چکا ہے، لیکن سیاسی طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ ایٹمی صلاحیت نہیں رکھیں گے. یہ اس لیے جو مذاکرات کے اندر انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات مثبت طریقے سے نہیں جا رہے ہیں، یہ سارا جھوٹ تھا اور میرے خیال سے ایران کو بھی اس بات کا اندازہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے بہت جو ہے ایک طرح سے جنگ کے لیے تیار بھی تھا. اور جو چیزیں ابھی ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہے جس کو ہم عسکری اصطلاح میں کہتے ہیں ڈومز ڈے پروٹوکول، جو ہے وہ انہوں نے ایکٹیویٹ کر دی. یعنی کہ اس وقت جو ہے جو میکسیمم ملٹری ٹارگٹ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے وہ ہو رہی ہے. اب ایسی صورتحال میں ڈپلومیسی کون کر سکتا ہے؟ لیکن ڈپلومیسی یہاں صرف اور صرف دو اہم پارٹیز ہیں جو کر سکتی ہیں. امریکہ اور ویسٹ کے پاس تو کوئی اس وقت کریڈینشلز نہیں ہے کہ وہ ایران سے کہیں کہ جی آپ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اس وقت اگر کوئی مذاکرات کر سکتا ہے تو وہ اوپیک ہے، جس کے اندر آئل کی جو کنٹریز ہیں وہ شاید اس پہ بات چیت کر سکتی ہیں اور وہ ان کا جو پریشر ہوئے گا وہ امریکہ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اسرائیل پہ بھی ہو سکتا ہے اور سارا کچھ. اور دوسری جو کنٹریز ہیں اس میں چین اور روس ہیں، لیکن یہ اس وقت نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی جو ملٹری سچویشن ہے وہ تھوڑی سی زیادہ کلیئر نہیں ہوتی ہے. دیکھیں، ایران کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ امریکن بیسز کے اوپر حملہ نہیں کرتا. اگر وہ نہ کرتا امریکن بیسز کے اوپر حملہ تو یہ جو امریکن بیسز ہیں جتنی بھی پوری مڈل ایسٹ میں موجود تھیں، انہوں نے ایران کے اوپر ایک بہت ہولناک قسم کی جو ہے ایئر سٹرائکس، مسل سٹرائکس، اس قسم کی تمام قسم کی سٹرائکس کرنی تھی. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس وقت جو امپلیکیشنز ہیں، آخری اس میں جو امپلیکیشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایشیا پیسیفک کے ممالک ہیں وہ کسی طرح کولیٹرلی جو ہے مطلب جمع ہو سکے اور بات چیت کر سکیں. لیکن سوائے مسلمان ممالک کے، اوپیک کے، آنیسٹ اس وقت آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے. اور مسلم ممالک کے اندر بھی جو ہے آپ کے پاس ڈویژن ہوئے گی کیونکہ یو اے ای جو ہے وہ امریکہ، ہندوستان، اسرائیل کا سیکیورٹی اور ڈیفنس پارٹنر ہے. تو یہ معاہدوں کے ساتھ پارٹنر ہے. ابراہیم اکارڈز کوئی ہوا میں نہیں ہوئے. ابراہیم اکارڈز کے بعد اب یہ سارا کچھ انہوں نے مطلب فیس کرنا تھا. دوسری جو اس وقت سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت ایران کے اندر وہ برطانیہ ہے، کیونکہ ان کی جو آئل کمپنیز ہیں وہ اس جے سی پی او کے بعد بھی نیگوشیشنز کر رہی تھیں اور تیل بیچنا چاہ رہی تھیں، اور فرانس. تو یہ کنٹریز آئیں گی ضرور، لیکن اس وقت میرے نہیں خیال سے کہ
ایران جو ہے اس وقت اس کو ایکسیپٹ بالکل کرے صحیح. گا جب تک کہ بہت کلیئرٹی نہ ہو اور کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو. یہی بات میں متین صاحب بہت پھر آپ کی مشکل. طرف لے کر آؤں گی. ایک تو مسلم ممالک ایک اوور آل ہماری صاحبہ کہہ رہی ہیں ایک اپنی اپنی پوزیشن ہے. اوپیک کا ایک کردار ہو سکتا ہے آبنائے ہرمز کی بندش سے ایک بڑا نقصان 2 دن کے اندر بھی ہو چکا ہے اقتصادی طور پہ بھی. یا اور دوسری طرف اب یا پھر آیت اللہ خامنہئی کے بعد جو ہے وہ مزاحمت ایران کی طرف سے بڑھے گی. کس طرف آپ کو اب جاتا ہوا معاملہ؟ جی بالکل، بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا اور ڈاکٹر ماریہ صاحبہ کی بھی میں بات سن رہا تھا. بالکل اس وقت اگر ہم پہلے مسلم بلاک کی بات کریں تو مسلم بلاک اس وقت خود منقسم ہے، خود منتشر ہے، اس کے اندر خود یونٹی نہیں ہے. اور اسپیشلی یو اے ای اور سعودی عرب اور دیگر تمام ممالک جن کے ویسٹ کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں، تو اس وقت ہمیں جس طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت جو بنتا ہے اقوام متحدہ کو مس کیا گیا یونائٹڈ نیشنز، لیکن اسرائیل اور امریکہ اس وقت اقوام متحدہ کی کوئی نہیں سنیں گے، سلامتی کونسل کی قطعاً کوئی ریگارڈ نہیں رہا. اور تیسری جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ مزاحمت بڑھے گی، ابھی ایران پہلے کنسیشنز دینے کو تیار تھے لیکن ابھی کسی قسم کی کنسیشنز اب نہیں دی جائیں گی چونکہ اب کھلی جنگ ہے. اور اب اگر اس کو جس طرح امریکی کہہ رہے ہیں کہ فائنلی ہم اس کو رجیم کو ہم ٹاپل کر دیں گے، بالکل پیرالائز کر دیں گے اور پھر ہم وہاں پہ اتر جائیں گے، اس سے خون ریزی اور بڑھے گی، ایک جنگجو قسم کی ایک گوریلا وارفیئر. نمبر 2، جب آپ اس وقت ایران کی تمام فورسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، ان کے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر، اور سب سے افسوس کی بات ہے ان کی ریڈ کریسنٹ کے اوپر اٹیک ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر کیا گیا. آج امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی انٹیلیجنس چیف کو ہلاک کیا گیا. یہ اگر آپ ایگزیکٹلی دیکھیں 20 سال پہلے جس وقت عراق کے اوپر انہوں نے یلغار کی تھی، عراق کے رجیم کو، صدام کو انہوں نے کیپچر کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکی فورسز چلی گئیں وہاں پہ. داعش اور بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ موصل اور سامرا کے قریب تک پہنچ چکی ہوئی تھیں، اور انہی دہشت گرد تنظیموں نے پھر رالی سیریا کی، شام کی اور پورے ریجن کے اوپر تھے، جس کے اوپر وہ ایرانی شہید جنرل جو تھے وہ بیسیکلی ہی واز فائٹنگ اگینسٹ دیز آل گروپس. تو مستقبل کا سیناریو اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ بالکل رجیم کا خاتمہ کر کے تمام لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا تو وہ دوسرا افغانستان بنے گا. وہاں پہ بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں آئیں گی، ایک کمپلیٹ بحران اور کیاس ہوگا جو پاکستان کے مفاد میں بھی قطعاً نہیں ہے. اور اگر وہ اس پپٹ رضا پہلوی کو لاتے ہیں، اس کی ایران کے اندر قطعاً ایکسیپٹنس، قبولیت نہیں ہے. وہ پرو اسرائیل ہے، تو پاکستان بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ ایسٹ میں بھی پرو اسرائیل گورنمنٹ، اور پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو پاکستان کے لیے بھی بہت خوفناک ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو ریزسٹنس بڑھے گی، دوسرا سیکیورٹی ویکیوم ہوگا. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو شارٹ کٹ کریں گے، ان کے میزائل اور ان تمام چیزوں کو ختم کر کے، وہ چیزیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں. ایران ٹیریٹری وائز آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا کنٹری ہے، ان کا ڈیفنس سسٹم سکیٹرڈ ہے، حملے جاری رہیں گے. ان کی پہلے آپ نے دیکھا 8-9 سال جنگ ایران اور عراق کی بھی چلی، اس کے اندر بھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. تو مستقبل کا جو سیکیورٹی سیناریو اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، ایران کسی طور پہ شکست جو ہے وہ نہیں مانے گا. البتہ جس طرح ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، اب بات چیت ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوگی. جی ٹھیک. میں اب پہ پاکستان کا جو ایک درانی صاحب اس موضوع کو کنکلوڈ کرنے کے لیے پاکستان کا جو اس پہ رد عمل رہا، آج اسحاق ڈار صاحب نے تو کہا پاکستانی عوام جو ہیں وہ ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بیانات رہے اس پہ بڑے دلچسپ تبصرے بھی ہوتے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان نے تمام فریقین کے ساتھ ہی یکجہتی کا اظہار کر دیا اس صورتحال میں. آپ کی نظر میں یہی پاسبل ایک پالیسی ہو سکتی تھی یا آگے پاکستان ایک واضح پوزیشن اس کے اوپر لے گا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستانی رد عمل کو؟ جی دیکھیے، پاکستان ظاہر ہے پارٹی تو نہیں بنے گا، لیکن اس نے کنڈمنیشن کیا ہے آیت اللہ خامنہئی کے شہادت کے جو ہے اس نے، پلس انہوں نے جنگ کے شروع جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا اس کو بھی کنڈم کیا ہے پاکستان نے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو خطے کا امن ہے وہ بھی ضروری ہے. پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیر پاور ہے، تو وہ اس کو اس کے آداب کے مطابق ہی اس کو کرنا پڑے گا. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی میڈیشن کی بات ہو سکتی ہے تو اس میں پاکستان ایک ایسا ہے جس کی کریڈیبلٹی ہے، جو ایران کو بھی ایکسیپٹیبل ہوگا اور امریکنز اور عرب ممالک کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک سلور لائننگ یہاں پہ یہ موجود ہے اور یہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت خطے میں
خاص کر چونکہ ایران ہمارا ڈائریکٹ نیبر ہے، ہمارے لیے ہماری ولنریبلٹیز ہیں وہ ایرانین بلوچستان کے کانٹیکس میں بھی اور ہمارا بلوچستان جو ہے اس کے کانٹیکس میں بھی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ امریکنز جو ہیں اگر رجیم چینج کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ ایران میں جو ہے وہ ڈویژن لے آئیں۔ عرب خوزستان ہے، کردستان ہے، ایرانین بلوچستان ہے، آذریز بھی ہیں لیکن وہ بہرحال ابھی اتنی جو ہے وہ سمرنگ موومنٹ ہے، اٹ از ناٹ آن دا ریڈار۔ تو یہ ان کی یہ کوشش بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ جو ایجنڈا ہے یہ جس طرح سے موو کر رہا ہے، رجیم چینج سے شروع ہوا ہے لیکن اس میں وہ ان کی جو منیملسٹ پوزیشن ہو سکتی ہے وہ ملک کی تقسیم ہے، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو متین صاحب جس کا نے جیسے فرمایا، ایران میں پچھلے 47 سال سے ریولوشنری انہوں نے اپنے آپ کو جو مینپولیشن ہے ڈسپنسیشن ہے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے لیکن چیلنجز بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے بارڈر جو ہے اس کو بھی سیکیور کرنے کی جی